دانشی مقدس خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی قضى حبیبہ فی الارض والسماء، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ الطہار وصحبہ نجوم الہدى وعلماء امتہ واولیاء ملتہ بررۃ التقى اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، باد توحید کے متوالو شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، علی سے بے کساں چار سازے درد منداں، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، صاحب انا آتینا کل کوثر، انیس الغربین راحت العاشقین مراد المشتاقین جان عالمین طہ و یاسین، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے تاجدار، سیدی ابرار و اختیار، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت آمنہ خاتون کے جگر کے پارے، کشتی ملت کے چونہارے، محمد عربی وہی فدا، علیہ تحیت والسلام کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ، جنہیں جو درود شریف یاد ہو بآواز بلند پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، آج کی یہ پاکیزہ اور مقدس محفل محبت رسول کانفرنس کے نام سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وجلہ الاعلیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع میسر فرمایا کہ ہم اور آپ اپنے آقا نبی کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ آج کی یہ نورانی شب، جس شب میں ہم اور آپ یہاں پر اپنے رسول کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں،
کل جو شب ہمارے مابین سے گزری، اس شب کا ذرا محاسبہ اپنے آپ سے کرے کہ وہ شب کیسی تھی اور ہم کہاں تھے۔ ہو نہ ہو کوئی لہو لعب میں لگا ہوگا، کوئی موبائل میں لگا ہوگا، کوئی ٹیلی ویژن میں لگا ہوگا، اپنے اپنے طور پر لوگ مصروف ہو رہے ہوں گے اور اس وقت کو ضائع کر رہے ہوں گے، لیکن وہ وقت اور وہ مصروفیت ہمارے لیے، آپ کے لیے کہیں سے بھی وہ رحمت غالب نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں آپ کو یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی یہ جو نورانی شب ہے، جو عرفانی شب ہے، جس شب میں نور و نکہت کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اور کیوں نہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہو، اس لیے کہ یہ وہ پاکیزہ اور مقدس محفل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور صرف ہم اور آپ یہاں پر نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت یہاں پر جلوہ بار ہے۔ لہذا میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو آپ اپنا وقت یہاں پہ صرف کر رہے ہیں، اپنا وقت جو اسپینڈ کر رہے ہیں، اپنا وقت جو خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ کا وقت رائگاں نہ ہوگا، آپ کا وقت ضائع نہ ہوگا، آپ کا وقت بیکار نہ ہوگا، اس لیے کہ کل جو آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے تھے، کرکٹ میدان میں دیکھ رہے تھے، لہو و لعب میں لگے ہوئے تھے، سسکو فجور کے بازار کو گرم کر رہے تھے، لیکن آج کی جو محفل ہے، آج کی جو شب ہے، یہاں ذکر خدا کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور جہاں ذکر خدا کیا جا رہا ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا ہو، وہاں فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بارگاہ خدا بندی میں ندا کر رہے ہوتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، مانا کہ یہ بندہ گنہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاؤں میں کل الجھا ہوا تھا، اپنی ندامت کے وہ آنسو بہا رہا ہے، اے رب ذوالجلال، کل کے اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، اس کے لہو و لعب کو نہ دیکھ، اس کے فسق و فجور کو نہ دیکھ، بلکہ اے رب ذوالجلال، آج کی شب جو اس تیرے محبوب کی محبت میں، تیرے محبوب کی الفت میں، تیرے محبوب کی چاہت میں، جو آج اس شب میں ان لوگوں نے یہاں پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی حلاوت سے جو لوگ سرشار ہو رہے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، تو ان لوگوں کی بے پناہ مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما۔ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کس کو منصب حاصل ہوا ہے؟ یہ ہمیں حاصل ہوا ہے، اور یہ کس وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ وہ اس وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ ذاکر بڑی بہترین ہوتے ہیں، ان کی دنیا بھی سمجھتی ہے، ان کی آخرت بھی سمجھتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ لہذا ہم اور آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی فضل، جتنا بھی انعام، جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے کم ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق بخشی، ہم پر اللہ کا یہ کرم ہوا، گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی مسرت کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کر لیتا ہے، نبی کونین کی جس پر عنایت ہو جاتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، محبت رسول کانفرنس، محبت رسول کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
دروشی پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع میسر فرمایا ہے. نبی مکرم کی خاص عنایت ہوئی ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کو جلا بخش رہے ہیں. ان مقدس علماء کرام ممبر نور پر جو جلوہ افروز ہیں ان کے پاکیزے چہرے کی تلاوت کرے اور اپنے آنکھوں میں اور روشنی پیدا کرے. یہ وارث انبیاء ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آنکھوں کو بھی سلامت رکھے. ان مقدس علماء کرام کے سائے کو اللہ تبارک و تعالی دراز فرمائے. آمین ثم آمین. معزز سامعین کرام، آج کی جو یہ کانفرنس ہے اس کا نام بہت پیارا ہے. اس کا نام ہے محبت رسول کانفرنس. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جس کانفرنس کے نام میں محبت ہو اور وہ محبت رسول محتشم کے لیے ہو، نبی مکرم کے لیے ہو، شفیع معظم کے لیے ہو، علماء کے خاص توجہ کا طالب ہو، اس عظیم الشان کانفرنس کا عالم کیا ہوگا. اب جب لفظ محبت کی بات آ گئی ہے تو اسی پہ کچھ بات آپ کے گوشے گزار کریں. اس کانفرنس کا نام ہے محبت رسول کانفرنس. ہر کوئی کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کے اندر ایک دل دیا ہے اور وہ دل کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ دل کسی نہ کسی طرف مائل ہوتا ہے. کبھی کوئی انسان دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی جاہو جلال سے محبت کرتا ہے، کسی کا دل تخت و تاج سے محبت کرتا ہے، کسی کا دل حسن و جمال سے محبت کرتا ہے، کسی کا دل عمدہ لباس سے محبت کرتا ہے، کسی کا دل بہترین اور مہنگی گاڑی کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی خوشبوؤں سے محبت کرتا ہے، کوئی پھولوں سے محبت کرتا ہے، کوئی بڑی عالیشان بلڈنگوں سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے. لیکن جو گاڑی سے محبت کر رہا ہے، پھولوں سے محبت کر رہا ہے، مکانوں سے محبت کر رہا ہے، جاہو جلال سے محبت کر رہا ہے، تخت و تاج سے محبت کر رہا ہے، جود و نواز سے محبت کر رہا ہے، حسن و جمال سے محبت کر رہا ہے، لباس سے محبت کر رہا ہے، الغرض کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی طرف وہ مائل ہے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. میں اس چیز سے محبت کرتا ہوں، اور جو محبت کرتا ہے وہ شرماتا نہیں ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے. آج میں پیغام محبت رسول کانفرنس میں آنے والے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا بنی ہے، جو کائنات کو بسایا گیا ہے، جو آدم کو بھیجا گیا ہے، شیش مبعوث کیے گئے ہیں، ابراہیم کو اتارا گیا ہے، اسماعیل کو بھیجا گیا ہے، اور تمام کائنات کو جو سجایا گیا ہے، رچایا گیا ہے، جو نماز ہمیں عطا کی گئی ہے، جو روزے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، جو قرآن ہمیں عطا کیا گیا ہے، جو دیگر نوافل اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، تو اس میں بھی کسی نہ کسی شے کی محبت، کسی نہ کسی شے کی محبت کا یہ نتیجہ ہے جو ان انعامات سے اللہ نے ہمیں نوازا. اب وہ محبت، وہ کیسی محبت ہے، وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی شے ہے جس کی محبت کی وجہ سے
آدم بھی بھیجے گئے، شیش بھی بھیجے گئے، زکریا بھی بھیجے گئے، یحییٰ بھی بھیجے گئے، یعقوب بھی بھیجے گئے، یوسف بھی بھیجے گئے، عیسیٰ بھی بھیجے گئے، پوری کائنات کو سجایا گیا اور یہ کہا گیا لولا کا محمد ما خلقتک، اے آدم میں نے تجھ کو جو پیدا کیا ہے وہ محمد عربی کے صدقے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب نبی مکرم علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے، اور اسی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدم بھی آئے، شیش بھی آئے، زکریا بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، یعقوب بھی آئے، اور پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے جو وجود بخشا، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی اور محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کائنات منور ہو گئی، پوری کائنات روشن ہو گئی۔ ایسی محبت اللہ اپنے حبیب سے کرتا ہے، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اور آج ہم کیسی محبت میں ملوث ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی طرف بھی آئیں۔ ایک مرتبہ جی لگائیے اور درود پڑھیے، اللہم صلی علی، بہت آواز کھینچ رہا ہے، تھوڑا محنت کرو یار۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسموعہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اگر اس کا ترجمہ نہ کروں تو آپ یہی کہیں گے مولانا آیت تقریر تو بہت اچھی کی ہے، لفظی کر کے چلے گئے، قرآن کی آیت کا اس کا ترجمہ تک نہیں کیا۔ یہ حادثہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ اللہ اس حادثے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا شاندار انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا خوب فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف طریقے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کر رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو جائیں، سرفراز ہو جائیں، انعام یافتہ ہو جائیں، ان پر اکرام ہو جائے، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم میرے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی تم میری اطاعت کرو، یعنی نبی مکرم علیہ السلام کی ذات کو مانو، ان کے کمالات کو مانو، اور ان کے حیات طیبہ کو مانو، اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے تحت اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر تم نبی مکرم سے اپنا رشتہ جوڑو گے، ان سے الفت و محبت کا پیغام پیش کرو گے، نبی کونین کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالی نبی مکرم کے محبت کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے گا۔ کس کی وجہ سے رکھے گا؟ تو نبی مکرم کی محبت کی وجہ سے رکھے گا۔ اب اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، آج ہر کوئی کا یہ دل ہوتا ہے، میری بھی تمنا ہوتی ہے، میری بھی خواہش ہوتی ہے، میری بھی جستجو ہوتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں سربلند ہو جاؤں۔ ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو اسے یہ چاہیے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیا دار کے چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ بارگاہ خدا بندی میں مقبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اسے انعام مل جائے، تو وہ نبی مکرم کے در پر آ جائے، دربار مصطفیٰ پر آ جائے، آ کر دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائے، اور جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت۔ یا رسول اللہ
یہ کوئی محتشم رضا کا پیغام نہیں، یہ رب ذوالجلال کا پیغام ہے، اور رب ذوالجلال کا پیغام کو جو مان لیا نبی مکرم کی ذات پر جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہی تو جنتی، وہی تو صاحب ایمان ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر اپنا ایمان رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اور غلام بنایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر اس نعمت کو اگر ہم سمجھ گئے تو اپنی زندگی کے جینے کے مقصد کو سمجھ جائیں گے۔ آئیے جب بات آ گئی ہے محبت کی تو بڑی پیاری سی بات مجھے ذہن کے حاشیے پر یہ گردش کر رہی ہے کہ جب بات محبت کی آ گئی ہو اور جب نبی کونین کی بات آ گئی ہے تو اللہ کے رسول نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے ہیں، آنے کے بعد عرض کیا ہے، چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہے، زلف واللیل اذا سجا کو دیکھا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم جیسے ہاتھوں کو دیکھا ہے۔ نبی کونین کی بارگاہ میں آئے ہیں، چہرے والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کالی کالی زلفوں کو دیکھ رہے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى جیسی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى جیسی گفتگو کو دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گزار ہوئے، یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، اے مدینے کے تاجدار، اے غریبوں کے غم گسار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مدینے کے تاجدار، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو وہ منصب عطا فرمایا ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا کیا۔ یا رسول اللہ میری ایک چھوٹی سی عرضی ہے، یا رسول اللہ ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ صحابی ہیں، عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے صحابی میں خدا نہیں ہوں، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے جو صحابی سے کہا اس پر قربان جائیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے صحابی جب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ، تو اے میرے صحابی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اب صحابی نے جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سنا ہے تو بہت پیارا اور نرالا انداز اپنایا ہے، اور کیوں نہ اپنائے؟ اس نرالے پیغمبر کی ذات میں جب وہ کے سامنے ہو، اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں بہت نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، یا رسول اللہ یہ سب تیاری میں نے کی ہے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ فدا کا امی وابی ہے، مدینے کے تاجدار میرے سرکار میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تڑپ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ہے صحابی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے میرے صحابی جب تم یہ کہہ رہے ہو، تمہارا یہ ایمان ہے، تمہارا یہ ایمان ہے، تمہارا یہ وجدان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی محبت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، سامان بخشش ہو جائے گی۔ تو اے میرے صحابی سنو، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے اور جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب جو دیکھیں ہم اپنے آپ سے محاسبہ کریں، اپنے ایمان پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، ہم کس کی عقیدت میں جی رہے ہیں، ہم کس کی الفت میں مر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں اور ہمارا عقیدہ اور اگر ہمارا ایمان اور ہماری اگر محبت گنبد خضرا کے مکی سے ہے اور ان کی الفت و محبت میں ہم اگر زندگی گزار رہے ہیں تو میں یہ دعویٰ کے ساتھ
کر سکتا ہوں یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ گنبد خضرا کے مکی کے جلوے کے نظارے کو دیکھنے والے صحابہ نے کہا ہے یا رسول اللہ جب آپ نے اس بات کی ضمانت دے دی ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ حشر میں آپ کے ساتھ ہوں گا، لہذا ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں، اپنی قسمت پر جتنا رش کریں، اپنی قسمت پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ ہم گنبد خضرا کی مکی کی محبت کو اپنے سینے میں لیے ہوئے اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے روزوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے صدقات کو ادا کرتے ہیں، اپنے خیرات کو ادا کرتے ہیں، اپنے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اپنے فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو گنبد خضرا کی مکی کی الفت و محبت میں گزارتے ہیں، تبھی تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ارے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات کے ہم امتی اور غلام ہیں، اگر ان سے رشتہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری دنیا بھی گزر جائے گی، ہماری آخرت گزر جائے گی۔ لہذا ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، عاشق ہونے کا دم بھر رہے ہیں، عاشق رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، سر پر ٹوپی نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ میں وضو کے ساتھ نہیں ہے، چہرے پر نورانیت نہیں ہے، ہماری فکر ویسی نہیں ہے، ہمارا ذکر ویسا نہیں ہے، ہماری گفتگو ویسی نہیں ہے، ہمارا لہجہ ویسا نہیں ہے، ہمارا معیار ویسا نہیں ہے، ہمارا شعار ویسا نہیں ہے، ہمارے اوصاف ایسے نہیں ہیں، ہماری گفتگو ایسی نہیں ہے، لیکن ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ہماری نماز ویسی نہیں ہے، دعویٰ ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا سجدہ ویسا نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ لوگوں اس غلط فہمی اور خوش فہمی سے باہر نکلو، اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں تو اس عاشق رسول کے دعوے میں دم ہونا چاہیے، اور اس عاشق رسول کے دعوے میں اس وقت دم ہوگا کہ رسول محتشم کی زندگی کی روشنی میں ان کے حیات طیبہ، سیرت مصطفیٰ، صحابہ کے طریقے اور ان کے انداز کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر اگر آپ کی زندگی گزر رہی ہے، صدیق جیسی وفا ہو، عثمان جیسی حیا ہو، اور علی جیسی شجاعت و بہادری ہو، اور آپ کا دل گل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے کے لیے دھڑکتا ہوا نظر آتا ہو، اور آپ کی نگاہیں گنبد خضرا کے مکی کی جلوے زیبا کو دیکھنے کے لیے بے قرار و بے چین رہ رہی ہو، اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح کی جب آواز آئے تو دل اور سجدہ بارگاہ خداوندی میں خم ہونے کے لیے اگر بے قرار ہو رہا ہے تو قسم خدا کی جان لیں آپ عاشق رسول ہیں، آپ عاشق رسول ہیں۔ ورنہ لاکھ جلوس کرتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، جلوس نکالتے رہیں، 1000 5000 ڈی جے نکالتے رہیں، ہو کرتے رہیں، لوگوں کو تکالیف دیتے رہیں، آپ کے دعوے میں دم نہیں ہے کہ میں ببانگے دوحل کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اور حق ہمیشہ سر چڑھ کر بولے گا، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ لہذا ہم اپنے ذکر کو، اپنی فکر کو، اپنے جلسے کو، اپنے جلوس کو شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کے موافق نبی کوئین والسلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کرام تابعین کی زندگی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے، ان کی زندگی کے نمونے کو، ان کی زندگی کے اوراق کو الٹتے ہوئے اپنی زندگی کو آپ گزاریں گے، لیکن جان لیجئے آپ سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب محبت کی بات آ گئی ہے تو ایک بات اور آپ سے سنا کر آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ منبر نور پر ہے، شاید بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کب یہ بیٹھیں اور شہنشاہ ترنم، شاعر حضرت عزیز حضرت حافظ وقاری عبدالوکیل مبارک پوری کے نعت سنے ہم۔ میں بھی بہت شوق، ذوق اور اپنے طالب علم کے دور سے حضرت کے نعت و منقبت کے اشعار سن رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے انداز میں
اور ترقی عطا فرمائیں، جو ان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں نعت مصطفیٰ کے صدقے۔ درود شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بس ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار دے کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ انصار کی ایک عورت ہے، جب ایک بار انصار کی ایک عورت ہے اور جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جنگ میں شامل ہے۔ اس عورت کا شوہر بھی شامل ہے، اس کا بھائی بھی شامل ہے، اس کا بیٹا بھی شامل ہے۔ کسی نے یہ خبر گردش کر دی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، اب اس عورت اس خاتون کا دل بسیج چھاتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے اور اس میدان کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب سفر طے شروع کیا ہے، راستے کے کچھ مراحل طے کیے ہیں، راستے میں لوگوں سے پوچھا محمد عربی کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ کہا وہ عورت نے کہا کہ اے مجھے یہ خبر سنانے والوں سنو سنو، میں تم سے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، کیسا ایمان تھا، کیسا عقیدہ تھا، کیسا عشق تھا، کیسا جذبہ تھا۔ واہ خاتون تیری نسبت پر میں قربان جاؤں۔ کہا میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں۔ آگے بڑھتی ہے، کسی نے کہا تیرے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ اس عورت نے کہا میں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سننا چاہتی، میں اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ نبی مکرم کیسے ہیں؟ تو تھوڑی دیر اور آگے بڑھتی ہے، کچھ لمحے اور آگے گزرتا ہے، اس کا تو کسی نے کہا تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، تمہارے بیٹے کو مار دیا گیا، تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ وہ عورت غصہ ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، نہ اپنے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، نہ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، نہ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اللہ اللہ، آج ہمارا بھائی جب بیمار ہو جائے، ہمارے گھر کا کوئی وقت گزر جائے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نماز چھوٹ جاتی ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے، کیف و اضطراب کی کیفیت اور بے چینی ایسی ہوتی ہے۔ لیکن شوہر چلا گیا ہے، بھائی چلا گیا ہے، بیٹا چلا گیا ہے، مگر کیسا عشق ہے، اس کی فکر نہیں کر رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ نبی مکرم کیسے ہیں؟ الغرض میدان میں پہنچتی ہے، میدان کارزار میں پہنچتی ہے، نبی کونین کو دیکھتی ہے، چہرے وضاح کو دیکھتی ہے، اس کے آنکھوں سے مسرت و شادمانی کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ کے قریب جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر چلا گیا غم نہیں، میرا بیٹا چلا گیا غم نہیں، میرا بھائی چلا گیا غم نہیں۔ یا رسول اللہ مجھے غم اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہاں پر جلوہ افروز ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ ہیں تو میرا سب ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے رہے ہیں۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا عشق ہونا چاہیے، ایسا وجدان ہونا چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی الفت ہونی چاہیے، ایسی عقیدت ہونی چاہیے۔ اگر ایسی عقیدت ہو جائے گی ہماری نماز بھی مقبول ہوگی، ہمارا روزہ بھی مقبول ہوگا، ہماری زندگی میں جو کام کریں گے وہ بھی مقبول ہوگا، دنیا بھی سنورتی نظر آئے گی، آخرت بھی سنورتی نظر آئے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔